ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے میسر جدا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ اور رات اس عابد نے ایک آواز سنی، 36 شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانب ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے دکان والے سے کہا، چچا، لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئے، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرنے والے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ تو دوستوں، ثابت یہ ہوا کہ اصل کامیابی دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ماریں تو آپ کو ایسی ہزاروں ماہیں ملیں گی جن کے پاس اپنے بیمار بچوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، یا پھر ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کی قریبی ہسپتال چلے جائیں تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہ دور دراز سے اپنے مریضوں کو لے کر آتے ہیں، اور یہاں ان کے پاس نہ تو کھانے کو پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی رات کو سونے کے لیے بستر اور کمبل موجود ہوتا ہے۔ وہ لوگ یوں ہی بے یار و مددگار جاگ کر رات گزار لیتے ہیں اور پھر دن بھر اپنے مریض کی عیادت کرتے اور دوا کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں، جو اچھی تعلیم اور اچھی زندگی سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں، نہ کہ چلے کاٹیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو بڑی مہربانی لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ حکایت شیخ سعدی سے ماخوذ۔